اس واقعے کو ریپیٹ کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن بعض سوالات تقریر کا پارٹ بن کے آ جاتے ہیں تو اس کو بجائے آخر میں بیان کرنے کے بیچ تقریر کے اندر بیان کیا جاتا۔ علی ابن یقطین، علی ابن یقطین، وہی لوگ علی ابن یقطین کے اسٹیٹس کا اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں ابراہیم جمال کا واقعہ بھی یاد ہے، علی ابن یقطین کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ان کے ذہن میں۔ ساتویں امام کے اتنے قریبی صحابی کہ یعنی ایک طرح سے ساتویں امام نے اپنی ساری سنت علی ابن یقطین کی وجہ سے چینج کر دی تھی۔ آپ اکثر یہ واقعات ان کے سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ علی ابن یقطین ہمارے ریلیجس ماحول میں تو ایک کوڈ ورڈ بن کے رہ گیا اس قسم کے موقعوں پر جو آج آپ ابھی سن رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ، عمرے میں، حج میں، زیارت میں تو ضرور ہی یہ واقعہ پڑھا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی 7 سفر 7ویں امام کی ولادت یا 25 رجب 7ویں امام کی شہادت میں بھی یہ واقعہ آتا، اور اس کے علاوہ بھی یہ واقعہ بیان ہوتا رہتا۔ پاکستان کے اندر تو ایک عام طریقہ کار یہی تھا کہ جب کسی شیعہ بیوروکریٹ کا انتقال ہوتا تھا تو یہ واقعہ ضرور پڑھا جاتا۔ تو بہت ہی ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور ایک سوال بھی آیا تھا، اور اپنی جگہ اس واقعے کا میسج آج بھی اتنا ہی فریش ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جس وقت شہید مرتضی مطہری کو پرمیشن دی تھی اور یہ کہہ کر دی تھی کہ یو آر دا اونلی پرسن کہ جس کو میں تہران یونیورسٹی کے اندر ملازمت کی اجازت دے رہا ہوں، تو آخر کا جملہ یہ تھا کہ اسی انداز سے جس انداز سے 7ویں امام نے علی ابن یقطین کو اجازت دی تھی۔ بہت اہم، بہت انٹرسٹنگ اور آج کل کے ماحول میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے علی ابن یقطین کے وہ واقعات کو یاد کرنا۔ لیکن وہی بات کہ بچوں کو یہ بتانا ہے، بچے یہاں ہوتے نہیں، بڑوں نے تو اپنی زندگی میں اتنی بار سنا ہوا، یہ علی ابن یقطین جن کی اپنی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ یہ نام ایک کوڈ ورڈ بن گیا اور نام ایک محاورہ بن گیا۔ وہ عظیم شخصیت کہ 7ویں امام نے ساری زندگی کہا کہ میں اپنے کسی شیعہ کو ہارون رشید کے دربار میں ملازمت کی اجازت نہیں دوں گا، مگر صرف ایک ایکسیپشن تھا علی ابن یقطین، جو حضرت امام خمینی کا جملہ کہ میں کسی شیعہ کو شاہ ایران کی نوکری کی اجازت نہیں دوں گا، مگر اونلی ایکسیپشن ہے شہید مرتضی مطہری۔ لیکن دونوں کو ڈیو ٹو سم ریزن، کوئی فیوریزم نہیں تھا کہ اپنے سے قریب ہیں یا دوست ہیں یا کمپینین ہیں تو اجازت دی جا رہی، اس کے پیچھے ایک لاجک وہ آج بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن نہیں ضرورت علی ابن یقطین سے کہا 7ویں امام کہ میں کسی آدمی کو اتنی اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ وہ ہارون رشید کے لیے کوئی لباس سیے، میں اتنی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ ہارون رشید کو اسٹیشنری سپلائی کرے، میں اتنی اجازت نہیں دے رہا کہ ہارون جو اپنے باپ کے نام پر مسجد بنا رہا تھا اس مسجد کی کنسٹرکشن یا بلڈنگ میں کوئی حصہ لے۔ یہ سب مختلف پروفیشن والے شیعہ گئے تھے نا 7ویں امام کے پاس الگ الگ زمانے میں کہ مولا اب تو ہارون کے ہاں ہمیں یہ کانٹریکٹ لینے کی پرمیشن دے دیجئے جو مسجد بنا رہا ہے اپنے باپ کے نام پر، اور امام نے کہا نہیں، ظالم کے ساتھ اتنا شیئر کرنا بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ علی ابن یقطین کو جب آفر آئی کہ تم میرے پرائم منسٹر بن جاؤ تو وہ تو گھبرا گئے، اس لیے کہ امام نے اس آدمی کو منع کر دیا تھا جس نے علی ابن یقطین کا جو درزی تھا ٹیلر، اس درزی سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں تمہیں یہ تھریڈ سپلائی کروں گا، ڈائریکٹ اس کا ہارون سے بھی کوئی لنک نہیں تھا، مگر امام نے کہا بہرحال الٹیمیٹلی کام تو ہارون کا ہو رہا ہے نا، کہا اتنا سا کام کرنے والے کو امام نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ڈانٹا۔ وہ شاید موقع ملا تو 15 دن کے بعد کی تقریر میں تھوڑا اشارہ آ جائے جو 7ویں امام کی ولادت کی محفل، مگر علی ابن یقطین کو امام اجازت دے رہے ہیں۔ علی ابن یقطین پہلے تو گھبرا گئے کہ کہاں خالی دھاگا یا تھریڈ سپلائی کرنا امام منع کر رہے ہیں، اور کہاں پرائم منسٹر کا عہدہ کہ جہاں تو مجھے ہر وقت ہارون کے ساتھ رہنا اور اس کے جتنے آرڈرز ہیں وہ آگے پہنچانا۔ مگر امام نے فرمایا چونکہ تم اس نیچر کے شیعہ ہو کہ جہاں جاؤ گے شیعوں کو ہیلپ کرو گے، ان کی مدد کرو گے، تو میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں، لیکن یہی کنڈیشن لگا کر کہ صرف اس کنڈیشن پہ تمہیں اجازت دی جا رہی کہ کوئی شیعہ تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اس کا کام تمہیں کرنا ہے انلیس یہ کہ تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اور علی ابن یقطین نے کہا مولا اگر آپ نبی کہتے تب بھی یہ تو میری ساری زندگی کا طریقہ ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا، مگر امام نے کہا کہ ڈیو ٹو سم ریزن
میں دوبارہ یہ تم پہ کنڈیشن لگا رہا ہوں اور مان لی. مگر پرائم منسٹر بہرحال پرائم منسٹر ہوتا ہے. صرف ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا کہ کوفے میں رہنے والا ایک اونٹ چلانے والا جمال، اور کوفے کے گورنر نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، اور اس نے ساری کوشش کر لی، لیکن اتنا غریب آدمی ہے کہ کوئی اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. تو وہاں گورنر کے پاس جا کے اس کا کام کون کرائے گا؟ ہر کورٹ سے اس کا کیس ڈسمس ہوا، ہر جگہ سے اس کو دھکے دے کے نکالا گیا. کوفہ اگرچہ دشمنان اہل بیت کا مرکز رہا ہے، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ شیعہ تو تھے. کہا کہ گھبراتے کیوں؟ گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ پرائم منسٹر کے سامنے جاؤ. بغداد میں اپنا ہی مومن آج کل شیعہ ہے اور شیعوں کا کام بھی کر رہا. شیعہ تو بہت ہوتے ہیں، کام کون کرتا؟ کام بھی کر رہا. وہ تمہارا مسئلہ ایک منٹ میں حل کر دے گا. گورنر کی حیثیت ہی نہیں. پہلے تو ہنسا کہ مجھ سے مذاق کر رہے. ایک معمولی سا کلرک جو ہے وہ مجھے گھاس ڈالنے کو تیار نہیں. کہا میں پرائم منسٹر کے پاس جاؤں جو دنیا کی سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک کا پرائم منسٹر ہے. ہارون رشید کا زمانہ گولڈن پیریڈ کہلاتا. بہرحال واقعہ مشہور ہے، میں کچھ زیادہ ہی تفصیل میں جا رہا ہوں، شارٹ کرتا ہوں. کہا کہ ایک معمولی کلرک تو میرا کام کرتا نہیں اور تم پرائم منسٹر کی بات کر رہے. اس کے محل میں مجھے انٹر کون ہونے دے گا؟ بات مسئلہ تو بعد میں اس کے سامنے پیش کروں گا. کہا نہیں، وہ اپنا مومن ہے، جاؤ اور کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہر آدمی کے پاس کبھی کام ہوتے ہیں. اس دن کوئی اتنا اہم کام تھا کہ جس وقت یہ محل پہ گیا اور وہ جو گارڈ کھڑا تھا اس نے جا کے علی ابن یقین سے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے کوفے سے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی طرح سے شیعہ ہوں. اچھا، اب اس طرح سے اوپنلی نہیں کہا جاتا، کچھ کوڈ ورڈ تھے اس زمانے کے اندر. جیسے مولا کا نام جب لیا جاتا کیا کہا جاتا تھا؟ وہ نام استعمال ہوتا تھا جو عام طور پہ کسی کا ذہن جاتا ہی نہیں. آج چلا جاتا ہے ابو زینب نے بھیجا. اب مولا کو علی کہا، امیر المومنین کہا، ابو الحسن کہا تو سمجھ میں آتا. ابو ذہن ایک کوڈ ورڈ تھا. اسی طرح سے عبد صالح یہ 7ویں امام کا ایک کوڈ ورڈ تھا. ویسے آپ پیور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں عبد صالح ایک نیک بندے نے بھیجا، لیکن یہ شیعوں کے درمیان 7ویں امام کے لیے ایک کوڈ ورڈ تھا ہارون کے زمانے میں. خیر کتنی ساری باتیں آج لے کے آ رہا ہوں جبکہ ٹاپک بھی آج ہی کمپلیٹ کرنا. تو خیر جو بھی اس کے میسج تھے. اب جا کے اس وقت کسی ایسے ہی ضروری کام میں تھے. کہا کہ وہ جو آدمی آیا اس سے کہہ دینا آج میں بزی ہوں، کل آ جائے. پرائم منسٹر کا اتنا کہنا بھی بہت بڑی بات ہے جمال کے لیے. آنے والے کی سٹیٹس تو دیکھیں نا، جو اونٹ چلاتا ہے، ننگے پیر گھومتا ہے ساری زندگی. مگر چونکہ وہ آدمی جو آیا تھا آلریڈی یہ امپریشن لے کے آیا تھا کہ مجھ سے کون ملاقات کرے گا، مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ٹال دیا جائے گا. تو وہ یہ سمجھے کہ واقعا ایسے ہی تو بہانہ ہوتا ہے نا، آج میں بزی ہوں، کسی اور وقت آنا. اگرچہ اس وقت علی ابن یقین جینین بات کر رہے تھے، کل ملاقات کرتے. یہ سمجھا مجھے ٹالا جا رہا ہے، کل تو کبھی نہیں آتی ہے نا. چنانچہ گھر آ گئے. اب علی ابن یقین کے پاس صبح شام اتنے سارے لوگ آتے. کوئی مومن اگر کسی کا کام کرنے لگے تو اس مومن کو اس کے بعد پھر پرابلم بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. لوگ اس سے غلط قسم کے فائدے بھی اٹھانا لگتے ہیں. صبح و شام ایک لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی، کس کو یاد رہے. چنانچہ بات ختم ہو گئی. لیکن اسی سال جب حج پہ علی ابن یقین خدمت امام میں پہنچے، دن کے وقت نہیں جا سکتے کیونکہ حج اکیلے نہیں ہوتا، ہارون حج کرتا. سارا دن تو ہارون کے ساتھ رہتے ہیں. آدھی رات کو پرائم منسٹر کو چھپ کے نکلنا پڑتا، جب حتیٰ گارڈ بھی جا کے سو جاتے ہیں کہ آدھی رات کو کس سے ملاقات. مکہ شہر ہو تو چلے، وہاں آدھی رات کو بھی حرم کھلا ہوتا ہے. مدینے میں ہمیشہ سے یہ دستور کہ عشاء کی نماز کے بعد حرم بھی بند ہو جاتا. تو آدھی رات تو بہت بڑی چیز. آدھی رات کو پرائم منسٹر کو چھپ کے چوروں کی طرح سے نکلنا پڑتا اور اس کے بعد 7ویں امام کے پاس آنا پڑتا. اور 7ویں امام کو علم امامت سے بھی پتا اور ویسے بھی ایک طریقہ کہ علی ابن یقین جب آئے گا آدھی رات کو مجھ سے ملنے آئے گا. چنانچہ امام کا بھی ایک آدمی ہمیشہ دروازے پہ کھڑا رہتا ہے. جیسے ہی آتے ہیں بغیر کسی ویٹ کے ایک دم سے ان کو لے جاتا. یہ سارا اس زمانے کا ماحول تھا جس کو الگ سے ہسٹری میں کبھی پڑھیے تو بڑا مزہ آئے گا. لیکن آج کا ٹاپک خلاصہ یہ کہ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعا جو ہمیشہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آدھی رات کو کسی کے گھر میں یوں جانا مشکل، کھڑا تو ہے. لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی جلدی لے چلو، میں وہی علی ابن یقین ہوں، ہر سال تم سے ملاقات ہوتی. کہا امام نے منع کیا، کہا اس سال ملاقات نہیں ہوگی، واپس چلے جاؤ. اچھا ہم ہوتے تو اتنے شریف تھے کہ ہم واپس بھی آ جاتے. علی ابن یقین چونکہ امام کا مزاج جانتے ہیں، نیچر جانتے ہیں، کہا یہ واپس کرنا بتا رہا ہے کہ امام مجھ سے ناراض. چنانچہ گھبرا کے اس غلام سے کہا کہ مولا سے جا کے اتنا پوچھ دینا کہ میری خطا اور غلطی کیا. امام نے کوئی بات نہیں کہی کہ میں ناراض ہوں یا تمہاری غلطی ہے یا اس سال چلے جاؤ اگلے سال آنا، مگر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا.
آپ حضرات بہت اشارے کرتے رہتے ہیں تقریر ختم کرنے کے لیے، لیکن میں اتفاق سے اس معاملے میں سمجھدار نہیں. ادھر علی ابن یقین سمجھ گئے، گھبرا کے کہا، غلام سے کہا جا کے کہہ دینا مولا میری غلطی کیا، اور اگر کوئی غلطی ہے تو ہر غلطی کا کفارہ ہوتا ہے، مجھے میرا کفارہ بتا دے. اب بہت جلدی ہے ان کو، اس لیے کہ آدھی رات کو امام کے دروازے پہ کھڑے، پورا مدینہ ہارون کا جاسوس بن جاتا ہے جہاں امام کی بات آتی ہے. ادھر بھی امام بھی جانتے ہیں، اس لیے ساری باتیں بہت تیزی کے ساتھ بھی بلا لیا گیا. دیکھا کہ امام منہ پھیر کے بیٹھے، اب تو اور یقین ہو گیا کہ واقعاً کسی بات پہ ناراضگی کا. فرزند رسول میرا قصور کیا؟ کہا اتنا بتا دے کہ ہمارا ایک شیعہ تیرے پاس آئے اور تیرے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اس سے ملاقات کرے. اگر تو ہمارے شیعہ سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں رکھتا تو ہمارے پاس تم سے ملاقات کا وقت نہیں. ایک جملہ کافی ہوتا ہے غیرت مند کے لیے. تڑپ کے کہا مولا کون سا واقعہ؟ کہا وہ کوفے کا رہنے والا اونٹ چلانے والا، کوئی پیسے والا واپس کیا جاتا تو پھر بھی برداشت ہو جاتا، لیکن اس بیچارے کا دل ویسے ہی اتنا چھوٹا ہوتا اور اسے تو نے واپس کیا، اپنی غلطی کو ریلائز کی. گھبرا کے کہا مولا اس کا کفارہ. کہا جاؤ اور اس سے معافی مانگ کیا. کہا مولا تو پھر یہ زیارت اگلے سال تک ٹل جائے گی، کیونکہ پورا سال تو علی ابن یقین کو یہ موقع ملے گا ہی نہیں کہ ہارون مدینے آنے دے. اگلے سال حج پہ ملاقات ہوگی. کہا کہ نہیں، جنت البقیع کے پیچھے چلا جا، میرا نام لے اور تیری سواری کا انتظام ہو جائے گا. آدھی رات کو واقعاً سواری بھی آ گئی، وہاں سے کوفہ میں پہنچی یہ سواری. لیکن اب مسئلہ یہ کہ ایک شہر کوفہ آدھی رات کا وقت کس سے پوچھے جا کے لے کے. امام کے شاگرد تھے نا، سمجھ گئے کہ سواری جہاں رکی اس دروازے کی کوئی اہمیت ہوگی، دروازے کو نوک کیا. ایک مرتبہ دروازہ کھول کے وہ آ گیا. جمال پہچانتا تو ہے وزیر اعظم کو، گھبرا گیا، میرے دروازے پہ وزیر اعظم. کہا بھائی تو میرے پاس آیا تھا، واقعاً اس دن میں بہت مصروف تھا، اس لیے میں نے منع کیا. میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تجھ سے ملاقات ہی نہ کروں. اب مجھے معافی تو دے دے تاکہ میرے لیے امام کے گھر کا دروازہ کھل جائے. وہ جانتا ہے علی ابن یقین کے اسٹیٹس کو، اسے پتا ہے کہ یہ عارضی مرحلہ، ورنہ کہاں میں کہاں علی ابن یقین. رونے لگا، کہا یہ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، بھلا میں اور آپ کو معافی عطا کروں. روتے روتے کہتا ہے علی ابن یقین ٹائم نہیں ہے، مجھے ابھی جا کے امام کی زیارت کرنا ہے اور امام سے بہت ساری باتیں کرنا، جلدی سے مجھے معاف کر دے. روتے ہوئے کہا کہ اگرچہ میں خود سے یہ جسارت نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو جائیے، میں نے معاف کیا. کہا لیکن میں ثبوت لے کے جانا چاہتا ہوں. ثبوت کیا؟ کہا کہ تو میرے رخسار کے اوپر اپنا پیر رکھ. چنانچہ وزیر اعظم اور اس زمانے کی اتنی بڑی ڈائنیسٹی کا وزیر اعظم کوفے کی گلی کے اندر اس طرح سے لیٹتا کہ ایک رخسار زمین پر ہے، دوسرا رخسار اوپر. ساری زندگی جس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، وہ اس کا ننگے پیر، بد شکل اور بدنما پیر، مٹی اور گرد میں لپٹے ہوئے پیر اس وزیر اعظم کے سرخ و سفید چہرے پہ اس طرح رکھے گئے کہ باقاعدہ اس پیر کا نشان بنا. ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑے ہوئے، کہا میرے پاس بغداد آنا، آج مسئلہ بہت اہم. اسی سواری کے ذریعے راتوں رات خدمت امام میں پہنچے. کہا مولا خالی معافی مانگ کے نہیں آیا ہوں، توبہ کا ثبوت لے کے آیا ہوں. اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں، اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں. امام نے گلے سے لگا کے کہا اے یقین کے بیٹے، اسی وجہ سے تیرا رتبہ میری بارگاہ میں اتنا زیادہ بلند ہے. ہمارے اور آپ کے پاس تو ایگو پرابلم ہی ہم کو مارے دے رہا. سینٹر میں اگر کوڑا پڑا ہو تو کوئی اٹھانے کو اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہماری توہین نہ ہو جائے، یا یہ کہ ہمیں کوئی سویپر یا جمعدار نہ سمجھ لے. ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں ذرا سی بات پر ماش کی دال کی طرح اٹھنے والے لوگ. یہ پرائم منسٹر ہے، اس کی واقعاً ایک حیثیت. اس زمانے میں ہارون رشید کی حکومت، فراز کا بادشاہ وہ چارلیمن یا شارلیمن تک خراج دیتا ہے، وہ تک جھکا ہوا ہے، اور اس کا وزیر اعظم اتنا طاقتور انسان. مگر جہاں مومن کی بات آتی ہے، دیکھیں امام کے سامنے جھک کے کہے کہ مولا اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھیے، وہ تو سمجھ میں آتا. اگرچہ جو ویسٹرن ماحول ہے اس میں ہمارے بچے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، چاہے امام ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو. زمزم کا پانی آتا ہے، سو ان ہائیجینک کہہ کے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو امام کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تو بات کوفے کے غریب ترین آدمی کی ہے. اور اتنا پیسے کے اعتبار سے بھی، اور خاندان یقین اپنا ایک اسٹیٹس رکھتا تھا شیعت کے علاوہ بھی. مگر جہاں بات امام کو راضی کرنے کی ہے، جہاں بات امام کو خوش کرنے کی ہے، جہاں بات آخرت کو حاصل کرنے کی ہے، وہاں آدمی ساری چیزیں بھولے تبھی مومن بنتا ہے. اگر ایمان بھی ہو اور شیطان کی طرح کی عقل بھی ہو، ایمان بھی ہو شیطان کی طرح کا تکبر بھی ہو، ایمان بھی ہو ہم چما دیگرے نہیں، ہمارا جیسا کوئی نہیں ہے. کبھی اپنی دولت پہ اکڑے بیٹھے ہیں، کبھی اپنی تعلیم پہ اکڑے بیٹھے ہیں، کبھی اپنے اس پاسپورٹ کے رنگ پہ اکڑے بیٹھے ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں الگ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک انسان کو غرور اور ایک ایگو عطا کرتا ہے
ہے تو دنیا تو گزر جائے گی کتنے سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ تمام حدیثیں اس بات پر متفق ہیں کہ بدترین انداز سے جو حشر ہونے والا ہے وہ ایسے مغرور اور ایروگنٹ قسم کے آدمی کا، لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔